مرحبا 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 لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھیک مانگ کر چند ضروری باتیں مکاتب اور مدارس کے سلسلے میں عمل کرنی ہے. اللہ اپنا فضل فرما دیں، کم وقت میں برکت ڈال کر اللہ کام کی باتیں کہنا ہے. ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ آخر ان مکاتب کی ضرورت کیا ہے اور ان کا فائدہ کیا ہے. ہماری جو زندگی کے مسائل ان کو حل کرنے والا اللہ ہی ہے. ہر شخص اپنے مسائل سے جوجھتا ہے اور پریشان رہتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آمدنیاں بہت بے حساب مختلف ذرائع کئی ذرائع اور ہر طرف سے گویا پیسوں کی بارش ہو رہی پھر بھی پریشان ہیں. وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی ان کی پریشانی کا تصور نہیں کر سکتا. ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. جن پر ان کو اعتماد ہوتا ہے، جن سے انہیں امید ہوتی ہے کہ یہ کچھ مشورہ دیں گے، یہ کچھ حل بتلائیں گے، جب وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو کھولتے اور اپنا رونا روتے ہیں، اپنا دکھڑا رکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے پریشانیوں کا حل اگر دولت میں ہوتا تو کم از کم ان کو تو نہیں پریشان ہونا چاہیے. اتنے مسائل میں گرے ہوئے. ایک ہی بات نظر آتی ہے زندگی میں برکت نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی گئے گزرے زمانے میں اسی مشکلات اور مسائل اور مسائل سے بھرے ہوئے زمانے میں ایسے بھی کتنے لوگ مل جائیں گے جن کا کوئی ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، لیکن ذرا قریب کر دیکھیں تو لگے گا یہ بہت مطمئن ہے، بہت آرام کی زندگی جی رہے ہیں، کوئی کام اٹکا ہوا نہیں، کوئی الجھن نہیں، کھانا بھی ہضم ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، رات میں سکون کی نیند بھی آتی ہے، گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. دو کی ضرورت
ہاں یہ لگا اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں برکت ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے دولت مت مانگو، برکت مانگو. اللہ نے برکت کو فیصلہ کر دیا تو ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور جتنی دولت کی ضرورت ہے اللہ وہ بھی دے دے گی. اور اگر اللہ نے برکت نہیں دی تو چاہے جتنی دولت مل جائے مسئلے حل نہیں ہوں گے. بعض لوگ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کھڑے کھڑے کچھ بھی خرید لیں، لیکن بچے کہنا نہیں مانتے، بیوی سے نہیں بنتی، گھر جہنم بنا ہوتا ہے. شوہر کی رائے مشرق میں تو اہلیہ محترمہ کی رائے مغرب میں، کبھی اتفاق ہوتا ہی نہیں، کبھی ایک نقطے میں اجتماع ہی نہیں ہوتا. باپ سمجھتا ہے بچے باغی ہیں، بچے سمجھتے ہیں باپ سڈیا گئے، بوڑھے ہو گئے، پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب بے برکتی ہے. کبھی پیسے میں بے برکتی ہوتی، کبھی وقت میں بے برکتی ہوتی ہے، پوری زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے. یہ برکت ہم سب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس برکت کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے. بغیر ایمان کے اور بغیر تقوی کے برکت حاصل نہیں ہوتی. ان مکاتب کا، ان مدارس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے دل و دماغ میں بالکل ابتدائی عمر میں ایمان کا بیج ڈال دیا جائے. ہمارے دوست ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھے متقی، پرہیزگار، عالم اور بہت اچھے حافظ بھی. ایک بڑی اسکول کی چین ہے ملک کے بڑے مشہور شہر میں، وہاں وہ درجہ حفظ کے استاد ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک آدھ مہینہ پہلے وہ تنہائی میں آ کر کے مجھ سے مشورہ کرنے لگے کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں. بولا کہ میں چھوڑ. کیا ہو گیا؟ میں بچوں کو اتنی محنت سے پڑھاتا ہوں، ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں. نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اسکول کے طالب علم ہوتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں. یعنی کہ کچھ دن پہلے ہم نے اپنے اسکول کے سارے پرانے طلبہ کو جمع کیا تھا جو ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، بعض امریکہ وغیرہ میں چلے گئے ہیں، یورپ میں چلے گئے ہیں، مختلف یونیورسٹی اور دونوں ڈگریاں. ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کا رہن سہن دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ایسا بنایا سامنے ان کو. تو میرا دل چاہ میری تو محنت ضائع ہو رہی، میں چھوڑ دوں. میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ہرگز نہ چھوڑیں، آپ ہرگز نہ چھوڑیں. جو بات بچپن میں دل میں ڈال دی جاتی ہے وہ پڑی رہتی ہے اور کسی نہ کسی دن اپنا رنگ دکھاتی ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو درجہ بندی ہو جائے گا، وہ تو جاری رہے گا، کوئی اور آئے گا. پتہ نہیں وہ اس دل سوزی کے ساتھ بچوں پر محنت کرے گا یا نہ کرے گا جیسے آپ کرتے ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ ایک بات بتلائیے، جو بہت بگڑ گئے، بہت آزاد ہو گئے، وہ آپ کا احترام کرتے ہیں؟ ہاں، احترام بہت کرتے ہیں. بہت ایسے طلبہ جو امریکہ وغیرہ چلے گئے وہ بھی آئے تو بہت احترام سے ملے. میں نے کہا آپ ان کو نصیحت کرنے کی پوزیشن میں تو ہیں. اب انہوں نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں، ان کو اتنی بڑی ملازمتیں مل گئی ہیں، ایک عام آدمی ان کو نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آپ تو ہے نا اس پوزیشن میں، تو بس نصیحت کرتے رہیے، انشاءاللہ نصیحت ضائع نہیں ہوگی. تھوڑی تھوڑی ان کو نصیحت کرتے رہیے. اللہ نے چاہا تو یہ بیج ایک دن رنگ دکھائے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نصیحت کرو، نصیحت ایمان والوں کو نفع ہے.
چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بالکل چھوٹے بچے، ان کا ذہن بالکل خالی تختی کی طرح ہوتا ہے. جو تحریر لکھ دی گئی، جو نشان بنا دیا گیا، جو لائن کھینچ دی گئی، اس کا اثر زندگی کے آخری سانس تک رہتا ہے. پوری دنیا میں انسانی نسلوں کو برباد کرنے میں، انسانی نسلوں میں بگاڑ پیدا کرنے میں جو کردار عیسائی مشنریز نے ادا کیا ہے، اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کر، بہت کم ان کے کالجز ہیں ایک کرو کرتے ہیں، ان کے اسکول ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتے ہیں. زندگی پر اس کا اثر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ایسا بگاڑ آتا ہے، ایسا ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے، فکر میں ایسی کجی پیدا ہوتی ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اس کو سیدھا کر دے. انہوں نے اس گر کو سمجھ لیا، بچوں پر محنت کرو. اللہ کے کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم اپنے اکابر کے لیے جتنی دعائیں کریں، ان کے رفع درجات کے لیے، ان کے لیے جتنا ایصال ثواب کریں کم ہے. ہم بر صغیر کے مسلمان اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کے احسانات میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا روما روما ان کا احسان مند ہے، اور ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو مکاسب کا جال پھیلایا، اسی جال کی برکت سے آج ہم ہندوستان میں اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں عزت اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ایمان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو ایمانی اعمال نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ایمان کی اتنی قوت ہے کہ غیر گزرا مسلمان بھی اپنا سب کچھ داؤں پہ لگانے کو تیار ہے، لیکن کم از کم ایمان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ نعمت ہمیشہ باقی رہے. یہ مقاصد کی برکت ہے. اسپین میں یونیورسٹیاں تھیں لیکن مکاتب نہیں تھے. یہ آزاد مدارس نہیں تھے، اور 100 سال حکومت کرنے کے بعد ایسا نام و نشان مٹا کہ آج جا کر کوئی چراغ لے کر ڈھونڈے. اس ملک کو اسپین بنانے کے لیے سازشیں ہوئی تھی اور آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ اکبر، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں رو رو کر جب اللہ سے مانگا، راتیں گزاری تھی مسلح کو اپنے آنکھوں سے تر کر کر کے، اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا قرآن کا نور گھر گھر پہنچاؤ، اور قرآنی مکاتب گاؤں گاؤں بستی بستی قائم کرو، ہر بچے کو قرآنی مکاتب سے جوڑو. یہ جتنے مکاتب ہیں نا، کوئی نام لے نہ لے، کوئی اپنا ظاہری رشتہ جوڑے یا نہ جوڑے، الحمدللہ یہ سارے مکاتب دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے. یہ وہی کا فیض ہے، یہ سب الہند کا فیض ہے، یہ جمعیت علماء کا فیض ہے، یہ انہیں اکابر کا فیض ہے، یہ انہیں بزرگوں کا فیض ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا. ان کے ملک کا ایک نوجوان لڑکا جو حافظ قرآن تھا، پھر اس نے اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، پھر وہ امریکہ چلا گیا. وہاں کی یونیورسٹی میں اس نے بڑی ڈگری حاصل کی اور بہت اعلیٰ درجے کی اس کو ملازمت ملی. وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو کسی کے بالوں میں اس کا پاؤں الجھ گیا، پتہ نہیں سب لوگ ترجمہ سمجھی کہ نہیں، کسی سے دوستی ہو گئی. اس کی دوستی اتنی بڑی کہ اس نے خواہش کی کہ شادی کرے. لڑکی کے گھر والوں نے کہا مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، تم کو عیسائی بننا پڑے گا. وہ اس کی محبت میں ایسا دیوانہ تھا کہ اس نے عیسائیت کو بھی
اور یہ سوچ کر کہ جو میرے جان پہچان کے لوگ ہیں وہ روزانہ مجھے ٹوکیں گے، روز ملاقات کرنے والے آ کر کے پہنچیں گے. یہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں نا اللہ کے نام پر، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو روز ملاقات کے لیے پہنچیں گے. تو اس نے شہر بدل دیا، اپنی بیوی کو لے کر کے دوسرے شہر میں چلے. اور امریکہ میں یہ خوب ہوتا رہتا ہے، آج اس شہر میں کل اس شہر میں. وہ تو مہاجرین قبول کے ہیں، آج بھی وہ پوری قوم ہجرت نہیں رہتی ہے. وہاں جو بسے ہیں وہ بھی باہر سے ہجرت کر کے آئے، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں کے بہت شریف لوگ نہیں تھے، چھٹے ہوئے لوگ تھے جو ہجرت کر کے وہاں گئے تھے. چھٹے ہوئے کے آگے ایک لفظ میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ آپ جوڑ لیجیے. تو وہاں یہ سب چلتا رہتا ہے، شہر سے وہ شہر، اس شہر سے وہ شہر. وہ بالکل اجنبی جگہ چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ رہے. بیوی کے ساتھ رہتا تھا، ایک بچہ بھی ہو گیا، حافظ قرآن تھا بچپن میں. دھیرے 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 اس کا قرآن بھولنے لگا. جب نہیں پڑھے گا تو بولے گا. پھر چہرے کو دل میں جو ظلمت آئی کیا ہے، بس کون سی دعائیں اپنا کام کر رہی، ماں باپ کی دعائیں کہ اساتذہ کی دعائیں کہ کسی اللہ والے کی دعا. ایک دن اسے بڑی شدت سے محسوس ہوا، دل میں ٹھیس سی اٹھی، میں اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا. میں حافظ قرآن تھا، میں اپنا قرآن بھول گیا، بھولا جا رہا ہوں. اس نے گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی. عیسائی ہو چکا رہا ہے، لیکن وہ عیسائی حضرت عیسیٰ اور مریم کی خاطر نہیں ہوا تھا، بیگم کی خاطر ہوا تھا. یہ فرق تھا. اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اللہ کی شان. بیوی کا دل چاہا، ماں باپ تو تھے نہیں، شہر دوسرا تھا، ماں باپ کا دباؤ ختم ہو چکا تھا، بیوی رہتی تھی، اچھی زندگی کی، پیار محبت کی زندگی تھی گھر کے اندر. بیوی کا دل چاہا میں بھی پڑھوں، یہ کون سی کتاب ہے. تو اس نے بھی انگریزی میں قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا. اور کچھ دنوں کے بعد اللہ نے بیوی کو بھی ہدایت دے دی، اور ماشاءاللہ میں کود کے واپس آ گیا. گیا تھا نا اکیلا بیوی کے ساتھ، اب بیٹا نہیں. یہ جو بچپن میں قرآن پڑھا تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا نا، اس نے اپنا اثر دکھایا. ہاں، یہ جو اتنے بگاڑ کے باوجود الحمدللہ آج بھی خطبہ جمعے کے خطبے میں اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ سمجھا سکیں، دیندار اس پوزیشن میں ہے کہ کسی سے ملاقات کر سکیں اور کچھ بات کر سکیں. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ مکتب کی تعلیم ہے، وہ عقائد ہیں، وہ ابتدائی تعلیمات ہیں جو بچپن میں دی گئی ہیں اور جو بیج بن کر دل میں پڑی ہوئی ہیں. یہی بیج جب تناور درخت بن جاتا ہے اور حقیقی ایمان آتا ہے، حقیقی تقوی آتا ہے، جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ کا فضل ہے، دین کی محنت، ذکر کی محنت، مراقبے کی محنت، وہ اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے اور دل میں تقوی آ جائے. جب یہ تقوی آتا ہے تو زندگی میں برکت آتی ہے. پھر آمدنی کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ پیار و محبت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، خوشحالی نصیب فرماتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے گھروں میں فاتح ہوتے تھے نا، اکثر صحابہ کرام ہم لوگوں سے زیادہ غریب تھے. اکثر صحابہ کرام کے مقابلے میں ہمارا عام آدمی دولت مند ہے. بعض صحابہ بہت دولت مند بھی تھے، بعض صحابہ درمیانی درجے کے بھی تھے، لیکن اصل اس زمانے میں چونکہ وسائل بہت کم تھے. کوئی کہتے ہیں کسی صحابی کے گھر میں غربت کی وجہ سے جھگڑا ہوا، غربت کی وجہ سے ان کے زبان سے کبھی ناشکری کا کوئی لفظ نہیں نکلا، غربت کی وجہ سے ان کو کوئی ڈپریشن ہوا ہو. میں آپ کو بتا دوں یہ ٹینشن اور ڈپریشن یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کا ترجمہ الحمدللہ نہ اردو میں ہے نہ عربی میں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں کی بیماریاں نہیں ہیں. جن کے یہاں کی بیماریاں ہیں انہی کی زبان میں اس کے الفاظ ہیں. جہاں کی بیماری نہیں وہاں پر جیسے کوئی پھل ہندوستان میں نہیں پیدا ہوتا، اگر وہ برطانیہ سے آئے گا تو اس کا نام بھی تو وہی جائے گا نا، جو ہمارے یہاں ہوتے ہی تو ہمارے یہاں نام کا جائے گا. انگریز اپنے ساتھ ٹماٹر لے کر کے آئے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم نے بزرگوں کی زبان سے سنا کہ اس کو ولایتی بیگن کہتے تھے.
کیونکہ یہاں بیگن ہوتا تھا، ٹماٹر ہوتا نہیں تھا، یہ سمجھے کہ ولایت سے آیا ہوا بیگن ہے. تو ٹماٹر چونکہ ہندوستان کا پھل نہیں تھا، اس لیے ہندوستان کی کسی زبان میں اس کے لیے نام بھی نہیں تھا. یہ دونوں بیماریاں ہماری نہیں ہیں، اس لیے ہماری زبانوں میں انقلاب بھی نہیں. ہم دوسروں کا طریقہ اپناتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں ان بیماریوں کو. کوئی بتلا دے کسی صحابی کو ڈپریشن ہو، کسی صحابی کو اس کا ٹینشن ہو کہ میری آمدنی بہت کم ہے. ایک صحابی کے گھر میں 3 دن کے فاقے ہو چکے، جاتے کام نہ ملتا واپس آ جاتے. دوسرے دن گئے، کام نہیں ملا، واپس آ گئے. اب کام نہیں ملا، کوئی اجرت نہیں ملی، گھر میں کچھ بچت ہے نہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، جوان بیوی ہے. 3 دن کے فاقے کے بعد جب شوہر جانے لگے اور سنت کے مطابق بیوی نے دروازے تک آ کر کے رخصت کیا، سلام کیا، دروازہ بند کرنے لگی، اچانک انہیں خیال ہے، انہوں نے آواز دیا ذرا واپس آئیے. کیا آیا ہوگا ذہنوں میں، کیا کہیں گی وہ واپس بلا کر؟ 3 دن کے فاقے ہو چکے ہیں، آج خالی ہاتھ واپس مت آنا. اور اگر آج بھی خالی ہاتھ آئے تو دروازہ بند رہے گا، کہیں اور چلے جانا، یہی توقع ہوگی نا. لیکن حیرت کی انتہا ہوتی ہے. شوہر واپس آئے تو انہوں نے کہا دیکھیے 3 دن کے فاقے ہو گئے ہیں، میری درخواست ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی کام نہ ملے اور آپ میری محبت میں میرے بھوک کے خیال سے کوئی حرام لقمہ لے کر کے آ جائے. آج بھی اگر کام نہ ملے تو اللہ کے واسطے خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا، لیکن کوئی اللہ کی نافرمانی مت کیجیے گا، میری محبت میں کوئی حرام کا لقمہ لے کر مت آئیے گا. یہ کہاں سے ملا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے نصیب ہوا تھا. اللہ کرے کہ ہماری بھی ایسی تربیت ہو، ہمارے بچوں کی بھی ایسی تربیت ہو، ہماری نسلوں کی بھی ایسی تربیت ہو. بچپن میں بچوں کا ذہن بالکل خالی ہوتا، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بچہ جب 3 سال کا 4 سال کا ہو جاتا ہے تب وہ سمجھدار ہوتا ہے، تب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. اللہ اکبر! اس زمانے میں ماہرین اطفال کہتے ہیں، علم جنین کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے وہ باہر کی روشنیوں اور باہر کے اثرات، باہر کی آوازوں کے اثرات قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جس طرح ضروری ہے کہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو وہ مکتب میں پڑھے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت اچھا ہو، ہماری عورتوں کے اپنے معمولات بہت اچھے ہوں، ان کا ذکر، ان کی تلاوت، ان کی نماز، ان کی دعاؤں کا اہتمام، حتیٰ کہ حالت حمل میں بھی جو وہ تلاوت کرتی ہیں، جو وہ نمازیں پڑھتی ہیں، اس کا بچوں کے ذہن پر اور ان کی نشو و نما، ان کی ذہنی اور فکری نشو و نما پر اثر پڑتا ہے. بعض بچوں کے تو حیرت انگیز حالات ہیں. میں نے کسی بڑے عالم سے ایک مرتبہ سنا، میں نے خود پڑھا نہیں لیکن میں نے سنا، انہوں نے کسی حوالے کے ساتھ بیان کیا کہ کسی جگہ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ جو دوائیں کھاتی تھی، کوئی میٹھی کوئی کڑوی، ان کا مزہ مجھے اب تک یاد ہے. ہاں تو شاہ ولی اللہ ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا فرق پڑتا ہے. اس لیے بڑوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ کریں. اگر ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائیں. اگر خواتین میری یہ باتیں سن رہی ہیں تو اللہ کے واسطے وہ اپنی زندگیوں کو شریعت کی پابند بنائیں، وہ پردے کا اہتمام کریں، وہ ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، وہ نمازوں کا اہتمام کریں، وہ دعاؤں کا اہتمام کریں، وہ اللہ سے دل لگائیں اور گھروں کو گناہوں سے پاک و صاف کریں. جو بچے ابھی دنیا میں نہیں آئے ان پر بھی انشاءاللہ اثر پڑے گا، اور بچپن سے بچوں کو جب دینی اعمال دکھائی دیں گے اور دینی باتیں سنائی دیں گی. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے، لیکن وہ ماں کی باتوں کا اثر قبول کرتا ہے. 3 سال تقریباً 3 سال کا ہونے کے بعد بچہ بولنا شروع کرتا ہے، لیکن ان 3 سالوں کے اندر اس کی میموری الفاظ کو جمع کرتی رہتی ہے. وہ اچھے الفاظ سنتا ہے تو اچھے الفاظ محفوظ ہوتے ہیں، برے الفاظ سنتا ہے تو برے الفاظ محفوظ ہوتے ہیں. اسی کے مطابق اس کے جذبات بنتے ہیں.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بالکل ابتدا میں بچوں کو قرآنی آیات سکھاؤ، دعائیں سکھاؤ، اور جب 7 سال کا ہو جائے تب اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اگر نہ پڑھے تو ہلکی پھلکی سزا دو، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے باقاعدہ وہ نمازی ہو جائے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ جو امانت ہمیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے وہ امانت ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے گی، اور پھر اس کی امید ہوگی انشاءاللہ کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی اسی طرح ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گی، دین سے جڑ کر کے اور دین پر فدا ہو کر کے زندگی گزاریں گی. ہماری آئندہ نسلیں بھی یہ طے کریں گی کہ ہم باتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ہم صرف فرائض و واجبات نہیں، ہم نوافل و سنن کے ساتھ جئیں گے، اور اس ملک میں دین کے پورے دین کے اہتمام کے ساتھ جئیں گے. یہ ہمارا دستوری اور قانونی حق ہے. لیکن صرف نعرہ لگا دینے سے کام نہیں چلے گا. ہمارے بچے بھی تو اس قابل ہوں کہ ان کے اپنے اندر اس کی طلب ہو، ان کے اپنے اندر اس کی طلب ہو. اور اسی میں ہماری زندگی کے مسائل کا حل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ پریشان رہتے ہیں نا، روزی کے لیے پریشان، بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پریشان، بے برکتی سے پریشان، زندگی کے مسائل سے جوجھ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اپنے ایمان کو اور اپنے تقوی کو کامل کر لیتے تو ہم تو ان پر برکتوں کی بارش برساتے ہیں. جیسے آسمان سے پانی برستا ہے ایسے ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور جب برکت آتی ہے تو پھر جو کم کمانے والا ہے وہ بھی خوشحال ہوتا ہے، جو زیادہ کمانے والا ہے وہ بھی خوشحال ہوتا ہے، کوئی پریشان نہیں ہوتا. اور جب برکت اڑ جاتی ہے نوٹ گنتے رہتے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے. ہے نہیں سمجھ ہماری تجربہ ہے، صبح سے شام تک نوٹ گنتے رہتے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں ختم ہوتی. اور اگر مالی مسائل حل ہو گئے تو دوسرے مسائل ہوتے ہیں، بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اتنے مسائل ہوتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. جیسے کوئی کپڑا کانٹوں میں الجھ جائے، ادھر سے کھینچو تو ادھر پھنستا ہے، ادھر سے کھینچو تو ادھر پھنستا ہے. زندگی اسی طرح مشکلات کے کانٹوں میں الجھ جائے. اور جب برکت آتی ہے تو کیا کہنے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. ان بستیوں میں بسنے والے، یہ گاؤں میں رہنے والے، یہ شہروں میں رہنے والے، یہ مختلف محلوں میں آباد لوگ اگر یہ ایمان والے ہوتے اور متقی ہوتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم ان کے لیے برکت کے دروازے کھولتے تھے، اوپر سے بھی نیچے سے. ایسا لگتا آسمان سے برکت کی بارش ہو رہی ہے اور زمین سے برکت کے فوارے نکل رہے ہیں، زمین سے برکت کے سوتے پھوٹ رہے ہیں. وَلَٰكِن كَذَّبُوا. لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو پھر ان کے اعمال کے نتیجے میں، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہم نے ان کی پکڑ کی. بتایا آپ کو یہ سورت کی آیات ہے، یہ سورہ اعراف کی آیات ہے. اس میں بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. بنی اسرائیل تو مسلمان تھے نا اس زمانے کے، یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان پر جو طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، جو طرح طرح کے عذاب آئے، وہ کیوں آئے؟ زبان سے تو نہیں کہتے تھے کہ ہم انکار کرتے ہیں، لیکن عمل اور کردار سے انکار کرتے. اور یہ بیماری ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی اگر میں اس چھوٹے سے مجمع میں ووٹنگ کروں اور میں یوں کہوں دیکھو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ایک آپ کے کسی دشمن کی زندگی ہے، کسی بھی دشمن کی زندگی جو آپ کی زندگی کے خلاف ہے. ووٹ دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھی ہے، کسی اور دشمن کی زندگی اچھی ہے؟ 100% یک طرفہ ووٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی اس مجمع میں؟ سب کس کو ووٹ دیں گے؟ کیا واقعی یہ ووٹنگ دل سے ہوگی؟
समझिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, समझी होती तो किसी और की नकल होती। ये है वो झूठ जिसका कुरान ने तज़किरा किया। इस झूठ में हम मुब्तला हैं या नहीं मुब्तला हैं? हम जबान से कुछ कहते हैं, हमारा किरदार कुछ होता है। हम जबान से कुछ कहते हैं, हमारे दिल में कुछ और होता है। तो हम जबान से झूठ बोलकर मखलूक को धोखा दे सकते हैं। कोई अपने दिल की बात अल्लाह से छुपा सकता है? अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह ने फरमाया पुराने जमाने के मुसलमानों पर जो मुसीबतें आई हैं वो उनके जबान के बोल और अमल और किरदार के तज़ाद की वजह से आई हैं। वो झूठे थे। क्या इस जमाने में हम झूठे नहीं हो गए? ईमानदारी से बतलाओ, इस झूठ से आज इस वक्त कौन कौन तौबा करेगा? आज से ये झूठ नहीं बोलेंगे। जब हम ज़बान से इकरार करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे अच्छी है, तो फिर हम अपनी जिंदगी ऐसी बनाएंगे इंशाअल्लाह जैसी जिंदगी बनाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे। आप तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन लोगों ने झुटलाया। चाहे जबान से नहीं झुटलाया, लेकिन अपने अमल और किरदार से झुटलाया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो फिर उनके उन अमाल के नतीजे में, उनके उन करतूतों के नतीजे में हमने उनको पकड़ लिया। और जो मुसीबतें आई, अल्लाह फरमाए जो मुसीबतें उन पर आई थी, और इस जमाने में हम समझें, इन आयात के तनाजुर में हम अपने आप को देखें, जो मुसीबतें हम पर भी आ रही हैं ये बहुत छोटी हैं। अल्लाह चाहे तो इससे बड़ी मुसीबत आ सकती है। अफ़अमिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून, ये बताओ अगर रात में सो रहे हो और अल्लाह का अज़ाब आ जाए और सब सोने वाले कब्रिस्तान पहुंच जाए, एक भी न उठे, तो कोई अल्लाह को रोक सकता है? नहीं भेजा अल्लाह ने अब तक अज़ाब, ये अल्लाह का एहसान है। या रात में सो नहीं रहे, दिन में कामों में मसरूफ हैं, कोई फजूल कामों में मसरूफ है, कोई अच्छे कामों में मसरूफ है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई ऑफिस में है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है, और अचानक खुदा ना खास्ता कोई खतरनाक जलजला आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, आसमान से अल्लाह पत्थर बरसाते और सब के सब खत्म हो जाए, तो अल्लाह के हाथ को कोई रोक सकता है? अल्लाह कहते हैं एहसान मानो कि अब तक हमने इतना बड़ा कोई फैसला नहीं किया, इसलिए कि हमें तुमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे उम्मीद है कि अभी भी शायद तुम वापस आ जाओगे। हम अल्लाह की उम्मीद पूरी करें ना। ये फायदा है मेरे दोस्तों इन मकातिब का, ये फायदा है इन छोटे छोटे इदारों का, इन मदारिस का, इन मकातिब का। लेकिन ये फायदा उसी वक्त हासिल होगा जब छोटे बड़े सब मिलकर अपने नस्लों की, अपनी और अपने नस्लों के ईमान को बचाने की कोशिश करें। अब अमीनो मकरुल्लाह, क्या लोग अल्लाह के फैसलों से मुतमईन हो गए हैं? फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, जो लोग अल्लाह की तदबीरों से मुतमईन हो जाते हैं वो बड़े घाटे में रहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें अपना डर नसीब फरमाए, अपना यकीन नसीब फरमाए, हमें भी नसीब फरमाए, हमारे बच्चों को भी नसीब फरमाए, हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की भी हिफाजत फरमाए। यही इन मकातिब की जरूरत है, यही इन मकातिब का फायदा है। अल्लाह ताला इन मकातिब की हिफाजत फरमाए। जिन फवायद के लिए इनको कायम किया गया, अल्लाह वो सारे फवायद हमको और पूरी उम्मत को नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए, इस्लाम की जिंदगी और अल्लाह के मुकर्रर किए हुए मौत पर, वक्त पर ईमान की मौत नसीब फरमाए, अच्छा अंजाम नसीब फरमाए, अच्छों के साथ अंजाम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।